مانا والا کی زمین پر جب چاند رات کو باہر ایک اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے کے لیے ایک جم غفیر نکلتا ہے، میرا آپ سے سوال ہے اس جم غفیر میں کتنے باپرد لوگ ہوتے ہیں؟ بتائیے۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ بتائیں تو صحیح۔ شاید کوئی بھی نہیں، کیونکہ جس کو پردے کا خیال ہے وہ چاند رات بازار میں کب جائے گی؟ جس کو اپنی عزت کا احساس ہے، جو اپنے آپ کو مسلم خاتون سمجھتی ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی۔ جس کے شوہر کو کچھ غیرت ہے، جس کے باپ میں کچھ غیرت ہے، جس کے بھائیوں میں کچھ غیرت ہے، وہ کب چاہیں گے کہ آج کا عظیم فتنہ جو چاند رات کو بے حیائی فحاشی کا سیلاب نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی غیرت مند مسلم اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کو ایسے بے حیائی فحاشی کے سیلاب کی طرف جانے دیتا؟ اونچی بولنا ہے، جانے دیتا؟ شرط کیا ہے؟ کہ اس میں غیرت اسلامیہ کا زندہ ہونا۔ جب اسلامی غیرت ہی مر جائے، جب حیا ختم ہو جائے، تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا۔ پھر یہی ہوتا ہے جو آپ چاند رات کو دیکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہونے کی نشانی ہے، یہ ان لوگوں کے اسلامی غیرت کے مر جانے کی مثال ہے جو آنکھوں سے چاند رات لوگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت میں آپ سے سوال کروں گا، عورت پہ پردے کا حکم کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کوئی غلط گفتگو کر رہا ہوں تو جب کوئی سوال کروں جواب دینا آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں گے اسلام کی روشنی میں۔ ایک قرآن میرے سامنے ہے، سورہ نور 18واں پارہ، اللہ کریم نے قرآن میں پردہ فرض کیا کہ نہیں کیا؟ اب آپ سے سوال ہے، جس رات رب اتنی بخشش فرماتا ہو اور ایک بندہ اپنی فرض پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جو پردے کا انکاری ہے وہ دار اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن نے پردے کو فرض کیا۔ جو کہے جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، اس میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ تو وہ کریں جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، پردہ وہ کریں جو جنگل میں رہے۔ یہ سارے لوگ کان کھول کے سنیں، پردے کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ پردہ کس ذات نے فرض کیا ہے؟ اور قرآن میں فرض کیا ہے۔ آپ بھائیوں اور بزرگوں سے سوال کرنا چاہوں گا، جس چیز کو اللہ قرآن میں فرض کرے، جو بندہ اس کا انکار کر دے وہ آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولیں گے۔ آج پردے کو دقیانوسی سیرت کہنے والے وہ درندے، آج پردے کو ترقی سے آر اور مانے کہنے والے وہ امریکہ کے درندے، ان بدماشوں کو کیا پتا کہ یہ عورت کس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی جب مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین کا تاج سجا کے آئے۔ اسلام کے بانی نے ہی تو عورتوں کو عزت کا تاج عطا فرمایا تھا۔ ان کی زندگی تو کتے سے زیادہ ذلیل تھی۔ رسول کائنات کی آمد سے پہلے آپ تاریخ اسلام کا، زمانہ جاہلیت کا مطالعہ کرو، ایک ایک خاتون پر 10 مرد شوہر کی حیثیت سے مسلط ہوا کرتے تھے۔ یہ ظلم اٹھا کے کائنات سے کس ہستی نے صدا بلند کی ہے؟ مکے کے اندر پیدا ہونے والی ذات، مکے سے تبلیغ کی ابتدا کرنے والی ہستی، بانی اسلام نے اس ظلم کو روکا تھا۔ عورت سے ظلم کو دور کرنے کی ابتدا امریکہ کے گنڈا تمہارے رہبر و رہنما سے نہیں ملتی۔ اگر عورت سے کسی ہستی نے ظلم کو دور کیا ہے تو اس ہستی کا نام بانی اسلام ہے۔ آج ہمیں ترقی کے راستے سکھاتے ہو،
آج ان عورتوں کو پھر اسی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ وہ تو کافر ہے، وہ تو کیا ہے؟ کافر ہیں۔ کافر پہ کوئی پردہ نہیں، کافر کے لیے شریعت نہیں، کافر کے لیے قرآن نہیں۔ قرآن تو آیا ہے مسلمانوں کے لیے، پردہ تو آیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام تو آیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیو غور کرو، زیادہ نکلنے والی عورتیں پھر اکثر ان میں بے پرد، پھر آگے جب بازار میں پہنچتی ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ چاند رات کو جو اختلاط ہوتا ہے، جس قدر ایک دوسرے کے ساتھ جس اجنبی عورتوں اور مردوں کے ٹچ ہوتے ہیں، مس ہوتے ہیں، لگتے ہیں، جو غلط قسم کے اوباش قسم کے لڑکے اس رات ان عورتوں کے ساتھ جس انداز سے پیش آتے ہیں، یہ باتیں کسی سے پوشیدہ؟ پھر جب انہوں نے خریداری کرنی ہے تو کسی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چوڑیاں پہن رہی ہے۔ کیا پہن رہی ہے؟ پہلے یہ درد سن لیں، پھر میں ان پہ حدیث عرض کر دوں گا۔ چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں، کون پہنا رہا ہے؟ اونچی بولو۔ اس عورت کا کیا لگتا ہے؟ باپ لگتا ہے؟ کم از کم ہاں یا نہ میں جواب ضروری۔ باپ لگتا ہے وہ دکاندار؟ اس کا شوہر لگتا ہے؟ اس کا حقیقی بھائی لگتا ہے؟ حقیقی کی جملے آپ نے سمجھے کہ میں نے کیوں بولا؟ کیونکہ آج کل نیا ایک نظام نکل جائے، آپ میری بہن ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ کا بھائی صرف وہ ہے جس ہستی کے چھاتی سے تم نے دودھ نوش کیا ہے، جس نے اسی کا دودھ پیا ہو، اسلام میں وہ تمہارا بھائی ہوتا ہے۔ جس ہستی کے پیٹ میں تم نے 9 ماہ گزارے ہیں، جو اسی کے پیٹ میں 9 ماہ گزار کے آئے، وہ تمہارا بھائی ہوتا ہے۔ یہ اوباش قسم کے غنڈے جو آپ کی عزت کو لوٹنے کے خواہش مند ہیں، ایک جملہ بول کے آپ کو بہن بنا لیتے ہیں۔ خدا اس طرح کوئی کسی کا بھائی اور کوئی کسی کی بہن نہیں بنتی۔ اسلام کی روشنی میں بھائی اور بہنیں وہی ہیں، یا تو ایک ہی خاتون کا دودھ پینے والے ہوں دونوں، یا دونوں ایک ہی خاتون کے پیٹ سے نکل کے آئیں، تب تو بھائی اور بہن کا رشتہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھائی اور بہن کا کوئی رشتہ اسلام کے تصور میں نہیں۔ میرے بھائی غور کرو، ایک عورت اجنبی ہاتھ کے ہاتھ میں کیا دیتی ہے؟ آپ بتائیں، چوڑیاں پہنانے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بدماش جو انسانی شکل میں ایک درندے کی صورت میں بیٹھا ہے، وہ مسلم اجنبی عورت اس کے ہاتھ کو پکڑے گا۔ اب آپ کو کیا پتا کہ وہ کس کس انداز میں پکڑتا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کتنا بڑا ظلم ہے؟ اب بڑی جو رونے کی بات ہے، ادھر وہ چوڑیاں پہن رہی ہے غیر مرد سے، اور اس کا بیگ اٹھانے والا بھی ساتھ کھڑا ہے۔ مر جانے کا مقام ہے اس شوہر کے لیے، اس باپ اور اس بھائی کے لیے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تیری عزت سے وہ کھیل رہا ہے، تو ٹہل رہا ہے دکان میں کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی چوڑیاں پہن رہی ہے، وہ تیری عزت سے کھیل رہا ہے۔ اللہ نے جس کام کو حرام کیا ہے، رسول اللہ نے جس کام کو ہاتھوں کا زنا قرار دیا ہے، وہ تیرے سامنے ہو رہا ہے اور تو چپ کر کے کھڑا ہے۔ تیری غیرت کہاں گئی ہے؟ آگے چلیں۔ کچھ علاقوں میں ممکن ہے پاکستان کے بھی کچھ شہروں میں یہ مسئلہ ہو، ورنہ بہت سارے ممالک میں یہ فحاشی بھی عام ہے۔ اجنبی عورت اجنبی مرد سے اپنے پورے بازو پر مہندی کی ڈیزائننگ کرواتی، مہندی کی کیا کرواتی ہے؟ پورا بازو ننگا ہے اس خاتون کا، اجنبی مرد کے سامنے بیٹھی ہے ننگی ہو کے، اور وہ بھی ساتھ کھڑا ہے جس کی غیرت مر چکی ہے۔ ظاہر گھر سے لے کے تو اسی نے جانا ہے نا، فلاں جگہ مہندی کا ڈیزائن کرنے والا ہے، چلو میرے ساتھ۔ میرے بھائی، اس طرف جانے سے تو کئی درجے بہتر
تھا تو اس کو کہتا کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، رسول اللہ نے حرام کیا ہے، اگر اس کی سمجھ میں آ جاتا تو فابہا، ورنہ اس کو کہتا میں تجھے وہاں نہیں لے جاتا، البتہ میں تجھے تیرے والدین کے گھر چھوڑ آتا۔ اسلامی فتویٰ یہ ہے، قال النبی علیہ السلام لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ ورسولہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال النبی علیہ السلام، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لأحد، کسی ایک کی بات ماننے کی اجازت نہیں دیتا میں، کب؟ فی معصیۃ اللہ ورسولہ، جب اس کی بات مانو تو اللہ رسول کی نافرمانی لازم ہے۔ فرمایا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش کوئی بھی ہو، لا طاعۃ لأحد، نکرت تحت النفی ڈالا، عمومیت کا فائدہ دے، مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کائنات کی کوئی ہستی ہو، سرکار نے فرمایا جب وہ تجھے خلاف شرع بات کہے تو نے اس کی بات نہیں ماننی، تو نے اس کی بات اگر مانے گا تو اللہ رسول کا نافرمان ٹھہرے گا۔ اللہ رسول کا کیا ٹھہرے گا؟ غور کرو، اس سے اگلا ایک درجہ جو اس سے ملتا جلتا ہے، شاید چاند رات تو نہیں ہوتا، اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کو سلائی کے لیے کپڑے دینے جب جاتی ہے تو اپنے پورے جسم کا کیا دے رہی ہوتی ہے؟ ناپ دے رہی ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ بھی حرام ہے، اسلام میں یہ بھی۔ اب اس پہلی بات کو، پہلی حدیث کو ذہن میں لے آؤ، میں نے 2-3 باتیں کی ہیں، حالانکہ جو عریانی، جو بے حیائی اور فحاشی چاند رات ہوتی ہے وہ کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اشارتاً کنایتاً آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں۔ ساری باتوں کو میں یہاں سے اگر عرض کروں تو ممکن ہے بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو کے چلے جائیں، حالانکہ وہ ہے حق، وہ اسلام ہے۔ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیاہ سدہ میں سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا دور آنے والا ہے، میری امت پہ ایک ایسا دور، حدیث کو یاد کرنا، میری معزز ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، سرکار نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا دور، فرمایا میری امت کی عورتیں باوجود لباس کے ننگی نظر آئیں گی بازاروں میں، الکاسیات العاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لباس بھی ہو اور عورت ننگی بھی ہو، 2 مطلب۔ نمبر 1، لباس اتنا باریک ہو کہ جسم کی رنگت نظر آئے، لباس کیسا ہو؟ اوے آپ کے نبی علیہ السلام کی میں نے حدیث پڑھی ہے، بولو گونگے بن کے بیٹھے ہو۔ نمبر 1، اللہ نے جس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے میرے ساتھ وہی کلام کرے۔ نمبر 1، ننگی عورت کی علامت کیا ہے؟ کیسا لباس؟ نمبر 2، اتنا ٹائٹ قسم کا لباس ہو، باوجود لباس کے پتہ چلے کہ پنڈلی کی حالت کیا ہے، ران کی حالت کیا ہے، بازو کیسے ہے، پشت کیسی ہے، فلاں حصہ جسم کا کیسا ہے، فلاں حصہ کیسا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس غیبی خبر کو کیا اپنے زمانے میں آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ اونچی بولو، آخر تک بولو۔ باریک لباس بھی آج مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں استعمال ہو رہا ہے، اور انتہائی ٹائٹ قسم کا لباس یہ بھی مسلم معاشرے کی معزز خواتین پہنتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ بھائیو، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں
جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے، بتاؤ کس کو پسند ہے؟ بلند آواز سے جواب دینا ہوگا، مزید اونچی، کیونکہ آج کا بیان کچھ ایسا ہے کہ کچھ آپ بھی بول لیں، کچھ آپ بھی بول لیں۔ غور کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ابھی پوری نہیں عرض کی، آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا ایسا لباس ہوگا، اللہ کریم قیامت کے دن اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ غور کرو، آخر جو بازار میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، آخر مانا والے کی ہی عوام ہوتی ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آتی اس رات خواتین، یا آگے پیچھے جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو عریانی پھیلا رہے ہیں، وہ کوئی انگلینڈ کی خواتین تو نہیں آتی نا آپ کے مانا والا میں، وہ انڈیا سے تو نہیں آتی نا، ہوتی تو مانا والا کی ہی ہے نا، یا اطراف کی ہوتی ہیں، آپ کے علاقہ کی۔ اور آپ سے سوال ہے، آپ کے علاقہ میں کثرت کافروں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ آبادی کے لحاظ سے کثرت کن کی ہے؟ اور باہر بھی تو مسلمان ہی آئیں گے نا۔ ادھر رسول اللہ نے فرمایا جس عورت نے اتنا باریک لباس پہنا، یہ بخاری میں بھی مل جائے گی، مسلم میں بھی، اور جس عورت نے اتنا ٹائٹ لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ کریم اس عورت کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔